آگے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ تیسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آگے فرمایا بسی ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورا انصاف والا ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں ایک ہی حکم بیان کیا گیا ہے جس کی میں تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ جس کو ہمارے ہاں لے پالک کہتے ہیں، کسی کو گود میں لینا یہ جائز ہے، گود والا بچہ بنا لینا، اس میں شرعاً کباہت نہیں ہے، جس سے آپ لے رہے ہیں وہ ماں باپ راضی ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آدمی اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو پال رہا ہوتا ہے، ہمارے اس معاشرے میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں وہ حقیقی بیٹے کی طرح بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ بھی باپ کے نام والے خانے میں اس آدمی کا نام لکھواتا ہے جو شخص اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ میں بھی ایسے لکھتے ہیں، بے فارم میں بھی شروع میں جو ایسے لکھ دیا گیا، سارے ڈاکومنٹس اس کے ایسے تیار ہوتے ہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے سن لیں، کسی کو لے پالک بنانا جائز ہے، لیکن اس آدمی کا جو آدمی اس کی کفالت کر رہا ہے اس آدمی کو اس بچے کے لیے باپ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بڑی صاف لفظوں میں آیت ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، کہ ان کے باپ کے وقت ان کے باپ کا نام ہی پکارا کرو۔ چنانچہ بے فرم میں ان کے باپ والے خانے میں اصلی باپ کا نام لکھا جائے گا، موجودہ کفیل باپ کا نام لکھنا جو کفالت کر رہا ہے یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کا یہ کفیل جو اس کی کفالت کر رہا ہے جب یہ فوت ہوگا، یہ بچہ اپنے اس کفیل کی جائیداد میں شریک نہیں ہوگا، یہ اپنے اصلی باپ کی جائیداد میں شریک ہوگا۔ بھلا اس باپ کے پاس یہ ایک دن بھی نہیں گیا، ساری زندگی اسی نے پالا پوسا بڑا کیا، شادی کی، جائیداد میں اس کو شریک رکھا، کاروبار میں شریک رکھا، جو کچھ ہوا، لیکن جائیداد اپنے اصلی باپ سے پائے گا، اپنے اس کفیل باپ سے نہیں پائے گا۔ تو یہ دو حکم اہم ہو گئے۔ تیسرا حکم، جس عورت کے پاس اس بچے کو لایا گیا ہے، جس عورت نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے، اگر وہ عورت اس کی نامحرم عورت بنتی ہے تو اس لڑکے کا بڑا ہونے کے بعد اس سے پردہ ہوگا۔ اگر یہ لڑکی تھی، جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، جس آدمی کو اس نے باپ بنا رکھا ہے اس بچی نے، اگر وہ لڑکا جو اس کا باپ بنا ہوا ہے وہ آدمی اگر اس کا نامحرم ہوا تو اس سے اس لڑکی کا پردہ ہوگا۔ لہذا یہ بڑے اہم مسائل ہیں، ان کو شروع میں سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو پھر پریشانی والی بات ہے کہ باپ نے پالا پوسا، یعنی کفیل نے پالا پوسا، باپ بن کر زندگی گزاری اور آخر میں اس کی جائیداد میں سے حصہ بھی نہیں پا سکتا، اور بڑے ہو گئے اب پردے شروع ہو گئے تو پھر تو گویا کہ لے پالک لیا ہی نہ جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، علماء نے اس کے حل لکھے ہیں، اس کا ایسا طریقہ لکھ دیا ہے جس سے یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں اور آپ ہم سب علماء کے محتاج ہیں، ہمیں علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اس سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت بھی۔ تو میں نے 3 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1، باپ کے خانے میں کفیل کا نام نہیں لکھوا سکتے۔ نمبر 2، وہ کفیل کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سے پردہ ہوگا، بچی ہے تو مرد سے اور بچہ ہے تو عورت سے۔ ان کا حل کیا ہے؟ جو تو ہے پہلا مسئلہ کہ اس میں باپ کے خانے میں اصلی باپ کا نام لکھوایا جائے گا، اس کا نہیں لکھوایا جائے گا، یہ مسئلہ تو ایسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کا صاف لفظ ہیں ادعوہم لآبائہم،
ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں، اصلی باپ لکھا جائے گا۔ البتہ ہمارے ان کاغذات میں پاکستان میں بھی ایک خانہ ہوتا ہے کفیل کا، جس کو گارڈین لکھا ہوتا ہے کہ اس کا سرپرست کون ہے، تو وہ جو سرپرست والا خانہ ہے اس میں وہ سرپرست کا نام لکھا جا سکتا ہے، کفیل کا نام لکھا جا سکتا ہے، باپ والے خانے میں نہیں لکھا جا سکتا، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے جائیداد میں سے حصہ پانے کا۔ جس آدمی نے اس کو بیٹا بنایا، اس نے تو بنایا ہی اسی لیے تھا، عام طور پر اس لیے بناتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، چلو میری جائیداد کا وارث ہو جائے گا، میری بیٹیاں ہیں ان کا وارث ہو جائے گا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو جائے گا، اور وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس میں یہ طریقہ ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جتنی اجازت دیتی ہے اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ سرپرست کو یہ اختیار ہوگا، سرپرست یعنی کفیل، کفالت کرنے والا، اصلی باپ نہیں، سرپرست کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی میں حالت صحت میں، حالت صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری میں یہ کام نہ کر رہا ہو جس بیماری میں اس کو دنیا سے جانے کا خطرہ ہو، کہتا ہے چلو دنیا سے جا ہی رہا ہوں، یہ کام کرتا جاؤں، یہ نہ کرے۔ وہ جب ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس لڑکے کے نام کرا دے، اس کو نام کرا کر اس کو مالک بنا دے، جب اس کے کاغذوں میں بھی نام کرا دے اور اس کو مالک بھی بنا دے، اب وہ مالک ہو جائے گا، اب یہ فوت بھی ہو جائے گا اس کا سرپرست، جتنی جائیداد اس کے نام کرا کے اس کو مالک بنا دیا تھا اتنی کا یہ مالک ہی ہے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس لڑکے کی یہ جائیداد اس مرنے والے آدمی کی بیوی یا اس کی بیٹیاں اس سے نہیں لے سکتی، یہ اسی کی ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے سرپرست پر یہ لازم ہے کہ وہ ساری جائیداد نام نہیں کرا سکتا، اور اتنی جائیداد بھی نام نہیں کرا سکتا کہ پیچھے جو بچ جائے وہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو اس طرح کر سکتا ہے وہ کہ اپنے وارثوں کے لیے، مطلب اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اگر والدین ہیں تو والدین کے لیے، ان کے لیے بھی ایک مناسب مقدار جائیداد کی چھوڑ جائے، اور ایک مناسب مقدار اپنے اس بیٹے کے نام بھی کرا جائے، اس کی اجازت ہے، یہ وہ کرا سکتا ہے۔ تو یہ کر لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جائیداد والا۔ پھر بھی جو اس کا اصلی باپ ہے، جب وہ فوت ہوگا اس کی جائیداد جب تقسیم ہوگی، جو اس کی جائیداد بچی ہوئی ہوگی وہ اس میں بھی تقسیم ہوگی، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس میں تقسیم ہوگی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہ اب دوسرے کے پاس چلا گیا ہے اور اس کو وہاں سے بھی جائیداد مل گئی ہے اور میرے بیٹوں کے ساتھ جائیداد میں یہ شریک نہ ہو کہ میرے پاس تھوڑی ہے، تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ جو اس کا اصلی باپ ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو حالت صحت میں اپنے سارے ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے برابر تقسیم کر کے مالک بنا دے ان کو، یعنی جب وہ مر جائے تو اس کی ملک میں جائیداد ہو ہی نہ، جب جائیداد نہیں ہوگی تو اس کو بھی نہیں ملے گی۔ اس میں وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا باپ، اس لیے کہ اس نے اپنے سب وارثوں کو دیا ہے اور اس ایک بیٹے کو نہیں دیا، تو اس میں اس کے پاس پہلے بھی کوئی جائیداد موجود ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کر لے کہ اپنی جائیداد اپنے باقی بیٹوں کو چڑھا جائے اور اس میں اس کی بھی رضامندی ہو، یہ جو بیٹا ہے اگر یہ ناراض ہے، یہ کہتا ہے ساری جائیداد بیٹوں کے نام چڑھا رہے ہو، میرے لیے نہیں چھوڑ رہے، پھر باپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، پھر اس کو ہوگا کہ وہ اپنی جائیداد چھوڑ جائے، پھر جب وہ فوت ہو جائے گا تو وارثوں میں تقسیم ہوگی، اس کو بھی ملے گی۔ یہ ہو گیا جائیداد کا مسئلہ حل۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پردے کا، جس بچی کو لے کر آئے ہیں اس نے دودھ پینا ہے، بڑی جب ہو جائے گی، جو آدمی اس کو پال رہا ہے، اگر تو یہ اس کا چچا ہے، مثلا آدمی نے اپنے بھائی کی بچی لے لی ہے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی بچی ہوگی، اس کی بھتیجی ہوگی، تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے اور جو عورت اس کو پال رہی ہے، اگر وہ عورت اس کی محرم بنتی ہے ویسے ہی، مثلا خالہ بنتی ہے اس کی، اور عورت نے اپنی بہن کا بیٹا لے لیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں اس وقت مسئلہ بن سکتا ہے کہ جس کو لیا گیا ہے وہ بیٹا ہے اور محرم ہے، مثلا عورت نے اپنا بھانجا لیا ہے لیکن اس عورت کی بیٹیاں بھی ہیں، اب مسئلہ بنے گا۔ جب یہ بڑا ہوگا تو اس وقت اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی خالہ زاد بہنیں لگیں گی، یہ ان کا خالہ زاد بھائی ہے شرعی لحاظ سے، اب ان کا پردہ شروع ہو جائے گا۔ اب ایک گھر میں پردہ کیسے ہوگا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عورت اس کو لائی ہے بچہ پالنے کے لیے، اس بچے کی عمر 2 سال سے کم ہونی چاہیے، نمبر 1، 2 سال سے کم ہو، 2 سال سے کم اس لیے ہو تاکہ یہ عورت اس کو دودھ پلا دے۔ جو عورت اس بچے کو پال رہی ہے، یہ عورت اس بچے کی عمر 2 سال، اسلامی لحاظ سے 2 سال، انگریزی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اسلامی سال سے، اسلامی لحاظ سے 2 سال کی بچے کی عمر پوری ہونے سے پہلے وہ عورت چند قطرے دودھ کے، بھلا 2-3 قطرے اس کے منہ میں اس طرح ڈالیں کہ اس کے حلق گلے سے ٹپک کر نیچے چلے جائیں قطرے،
اتنے قطرے اگر 2 سال کی عمر سے پہلے بچے کے حلق سے گزر کے نیچے چلے گئے، یہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، عورت ماں بن جائے گی، عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی، اور جو شوہر ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا۔ اب بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں پھر ایک مسئلہ اور باقی رہتا ہے، وہ یہ مسئلہ باقی رہتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں سے پہلے بچے کو تو لے آئے، لیکن عام طور پر جو عورتیں بچوں کو لاتی ہیں ان عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی، اور جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا۔ جب اس کا دودھ نہیں ہے تو وہ اس کو دودھ پلائے گی کیسے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے، شکر ملتی ہے مشین، شکر کہتے ہیں سک کرنے والا آلہ، چوسنے والا آلہ، چھاتی پہ اس کو لگاؤ تو وہ کچھ نہ کچھ قطرے دودھ کے اس میں سے سک کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف سے۔ اگر عورت کی چھاتی سے لگا کر چند قطرے اس میں سے یعنی چوس لیے گئے اس آلے کے ذریعے سے، اور وہ قطرے کسی چمچ میں رکھ کر، کسی ڈھکن میں رکھ کر بچے کو پلا کر اندر گزار دیے گئے، تو بھی وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی اس عورت سے چھاتی سے دودھ نہیں نکلتا، اس کا طبی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس کا بھی حل موجود ہے۔ وہ عورت یہ کرے کہ جس بچے کو یہ لئی ہے، یہ عورت اپنی والدہ سے اس کو دودھ پلوا دے۔ جس لڑکی نے بچے کو لیا ہے یہ اپنی والدہ سے دودھ پلوائے۔ جب اس عورت کی والدہ اس کو دودھ پلائے گی تو وہ والدہ جو ہے وہ اس بچے کی ماں بن جائے گی، اور جس عورت کے پاس یہ پرورش پا رہا ہے یہ اس کی بہن بن جائے گی، اور اس کی جو بچیاں ہوں گی وہ اس کی رضعی بھانجیاں بن جائیں گی۔ تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا تو ہم موجود ہیں نا، آپ آ جانا، کیا اور پریشانی ہے، تو اس وقت اس کا کوئی حل نکال دیں گے۔ لیکن ممکنہ جتنی صورتیں میرے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اسلام ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدہ کا نام بھی اصل والدہ کا لکھا جائے گا؟ جی ہاں، والدہ کا نام بھی اس کی اصل والدہ کا نام لکھا جائے گا، اور جب اس سے کوئی پوچھے تمہارے والد کون ہیں تو بھی اصل والد کا نام بتانا چاہیے۔